درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسے پورا قرآن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی صورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پہلے قرآن کے منکروں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ تمہیں اگر قرآن کی سچائی کے بارے میں شک ہے تو تم قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر سارے جن اور سارے انسان جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا ایک اور قرآن بنا لیں تو نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پھر ان کو چیلنج دیا گیا، اچھا پورا قرآن نہیں بنا سکتے، فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم اکیلے بنا کر لاؤ، ایک شاعر، ایک ادیب، ایک خطیب، ایک ذہین آدمی نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کو بلا سکتے ہو سب کو بلا لو اور سارے جمع ہو جاؤ، تو تم قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ہو۔ پھر آخر میں یہ چیلنج دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتیں تو نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اس میں بھی تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے معاونین کو بلا لو اور سب جمع ہو جاؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ جو قرآن نے یہ کہا کہ ایک صورت بنا کر لے آؤ، تو یہ چیلنج جیسے سورۃ البقرہ کے لیے تھا، سورہ آل عمران کے لیے تھا، یہ چیلنج سورہ کوثر کے لیے بھی ہے، اس چھوٹی سی چھوٹی سورت کے لیے بھی ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔
یہ چھوٹی سی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور اعجاز کا شاہکار، لفظی فصاحت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا ہر لفظ سلیس اور برمحل، کلامی فصاحت کے اعتبار سے دیکھیں تو کلمات کی ترتیب قواعد کے مطابق اور ترکیب دل پسند اور معانی بہت بلند، ایسے الفاظ جڑے ہوئے ہیں نگینے کی طرح کہ اگر ایک لفظ نکال کر اس کی جگہ دوسرا لفظ آپ رکھ دیں تو اس کے اندر جو فصاحت، جو بلاغت، جو سلاست ہے، جو روانی ہے، جو کشش ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ بعض حضرات نے ایک واقعہ لکھے ہے واللہ عالم بالصواب کہ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو ایک منچلے نوجوان نے یہ سورت کسی کاغذ وغیرہ کے ٹکڑے پر لکھی اور لکھ کر ایک بوڑھے گوشہ نشین شاعر کے پاس لے گیا کہ 3 مصرے میں نے اس نظم کے بنا لیے ہیں، چوتھا مصرع تم بنا دو تاکہ رباعی ہو جائے۔ وہ دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، پھر آخر میں اس نے ایک مصرع لکھ ہی دیا، اور وہ مصرع کیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا کلام البشر۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ نظم میں نے خود بنائی ہے اور یہ مصرے میں نے خود بنائے ہیں۔ یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جہاں تک اس سورت کی فضیلت کا تعلق ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن کچھ غشی سی طاری ہوئی، آپ سر جھکا کر بیٹھے رہے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ حاضرین نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے خود ہی پوچھا اتدرون مل کوثر، کیا تم جانتے بھی ہو کوثر کیا ہے؟ اور جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اس نہر پر آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے صاف ستھرے برتن ہوں گے، میری امت آئے گی اور میں اس میں سے ان کو بھر بھر کر پلاؤں گا، لیکن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کو روک دیا جائے گا۔ اقول یا رب انہ من امتی، میں عرض کروں گا اے اللہ یہ بھی تو میرا امتی ہے، یہ میری امت کا ایک فرد ہے۔ جواب دیا جائے گا انک لا تدری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ یہ اس نہر سے اور آپ کے دستے مبارک سے پینے کے قابل نہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک بیٹے یا 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا
تو قریش نے کہا یا آس بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط، یہ جو آپ کے مشہور دشمن تھے، یا ابو لہب، اس نے کہا بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی تو نسل کٹ گئی، سلسلہ ختم ہو گیا، نسل بیٹوں سے چلتی ہے اور محمد کے بیٹے فوت ہو گئے، اب اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ صورت عطا فرمائی، نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کی نسل نہیں کٹے گی، آپ ابتر نہیں ہیں، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، وہ جو بھی۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ ابھی آپ نے حدیث کے حوالے سے سن لیا کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور بعض روایات میں آیا کہ کوثر ایک حوض کا نام ہے۔ حوض کوثر عام طور پر زبانوں پر چڑھا ہوا بھی ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کوثر کا ایک اور معنی کیا ہے، وہ معنی کیا ہے خیر کثیر۔ خیر کثیر کا معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، بہت بڑی خیر، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر عطا کیا، بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے، تو یہ نہر اس خیر کا ایک حصہ ہے، یہ کل خیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہی خیر عطا کی ہے، ایک نہر، ایک حیض، حوض، بلکہ اللہ نے تو اپنے نبی کو بہت زیادہ خیر اور برکات عطا کی، ان کا ایک حصہ یہ حوض کوثر بھی ہے، یہ نہر بھی ہے۔ وگرنہ اللہ نے جو اپنے نبی کو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا کی، تو نبوت بھی خیر کثیر ہے۔ آپ کو جو حکمت عطا کی گئی وہ حکمت بھی خیر کثیر ہے۔ آپ کو جو علم عطا کیا گیا وہ علم بھی خیر کثیر ہے۔ اللہ آپ کو قیامت کے دن جو شفاعت کی اجازت دے گا وہ اجازت بھی اور وہ مقام شفاعت بھی خیر کثیر ہے۔ آپ کو جو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، جس کی ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود بھی خیر کثیر ہے۔ دنیا میں آپ کی امتی ہر نبی سے زیادہ، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ دشمنوں پر اللہ نے آپ کو مدد عطا فرمائی اور فتح عطا فرمائی، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ آپ کے معجزات سارے انبیاء سے زیادہ، کبھی آپ کے ہاتھوں میں کنکریاں بول پڑی، کبھی ہاتھ سے اشارہ کیا تو درخت چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کبھی بکری کے خشک تھنوں پر
ہاتھ پھیرا تو دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں، کبھی چند قطرے پانی میں انگلیاں ڈال دی تو چشمے بہنے لگے، کبھی تھوڑے سے کھانے میں دم کر دیا تو وہ بہت بڑے لشکر کو کافی ہو گیا۔ یہ بہت سارے معجزات، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے، وہ اعلیٰ اخلاق بھی خیر کثیر ہے، جن کی گواہی اللہ نے خود دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ کے لیے کعبہ کو جو قبلہ بنایا گیا، یہ کعبہ بھی خیر کثیر ہے، یہ سب خیر کثیر ہے۔ لیکن میرا اپنا ایک ناقص سا ذوق ہے، اور ایسا نہیں کہ میں معاذ اللہ بغیر کسی دلیل کے اجتہاد کرتا ہوں، بس اپنا ایک ذوق تھا، اور الحمدللہ اس پر کئی دلیلیں بھی مل گئی کہ کوثر سے مراد یہاں پر، خیر کثیر سے مراد یہاں پر قرآن کریم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر قرآن عطا کیا۔ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو میں نے حکمت عطا کر دی وہ سمجھ لے کہ اس کو خیر کثیر مل گئی، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی، بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حکمت سے مراد فہم قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کو میں نے قرآن کی سمجھ عطا کر دی اس کو میں نے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اسی لیے بعض حکماء اور علماء نے کہا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا مقام پہچانے اور دنیا والوں کے سامنے سر نہ جھکائے، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ اللہ نے اسے دنیا کی سب سے افضل اور بہتر اور بڑی چیز عطا کر دی ہے۔ کیونکہ اللہ دنیا کے بارے میں کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے کہ دنیا کا سارا سامان یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے، اور اللہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خیر کثیر ہے، یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ ساری دنیا یہ قلیل ہے، اور قرآن کا علم اور قرآن کی سمجھ اور قرآن کا تعلق اور قرآن کا حفظ یہ خیر کثیر ہے، یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ پاک نے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہو اور وہ پھر اپنے آپ کو دنیا داروں کے مقابلے میں حقیر سمجھے، احساس کمتری کا شکار ہو، دنیا داروں کو اونچا سمجھے، اپنے آپ کو نیچا اور حقیر سمجھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقد عظم صغیرا وصغر عظیما، اس بدبخت نے چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا۔ دنیا چھوٹی چیز تھی، اس کو وہ بڑا سمجھ رہا ہے، اور قرآن بڑی چیز تھی، اس کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سن لیجئے۔ میرے وہ دوست، میرے وہ ساتھی
وہ پیارے ساتھی جن کو اللہ پاک نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، وہ قرآن کے حافظ ہیں، وہ قرآن کے قاری ہیں، وہ قرآن کے عالم ہیں. میں یہ روایت سنانے سے پہلے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا را کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. دنیا داروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر مت سمجھے، غریب اور فقیر مت سمجھے. آپ کے سینے میں تو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ پاک نے قرآن کی نعمت عطا کی اور وہ پھر فقر کی شکایت کرتا ہے، غربت کی شکایت کرتا ہے، اپنے آپ کو فقیر، حقیر اور غریب سمجھتے، تو اللہ اس کی پیشانی کے درمیان قیامت تک کے لیے، موت تک کے لیے فقر لکھ دے گا. پھر کوئی چیز بھی اس کے فقر کو مٹا نہیں سکے گی. جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہو، قرآن کی دولت عطا کی ہو، یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، قرآن کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، دنیا کے داروں کے دروازوں پر جائے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان کی خوشامد کرے، ان کی چاپلوسی کرے، ان کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے. اس نے قرآن کی عظمت نہیں سمجھی ہے. حضرت معمر بن سلیمان رحمہ اللہ، ان کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا. کسی نے کہا بادشاہ آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے کام کے سلسلے میں اس سے کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی ایک دن ارادہ کیا تھا، مجھے خیال آیا کہ اپنے اس کام کے سلسلے میں بادشاہ سے بات کروں، لیکن اللہ نے میرے سینے میں جو قرآن رکھا ہے، اس قرآن نے مجھے بادشاہ کے دروازے پر جانے سے روک دیا. نہیں، تجھے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، تو اس کے دروازے پر چل کر نہ جا. ارے تو چھوٹا آدمی ہے، لیکن اللہ نے جو تجھے قرآن عطا کیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اپنا خیال نہیں کرتا تو نہ کر، اپنی وردی کا تو خیال کر. یہ بہت سے پولیس والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وردی میں، اس وردی کے اندر بڑا گھٹیا انسان ہے، لیکن وردی میں اس کی عزت بنی ہوئی ہے. ایک فوجی ہے، اس وردی کے اندر بڑا گھٹیا قسم کا انسان ہے، نہ معلوم اس کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ وردی کی عزت کا خیال کرتا ہے. وہ جرم کرنے سے پہلے اس وردی کو اتارتا ہے، اور اللہ نے قرآن والے کو جو وردی عطا کر دی ہے، وہ وردی تو اتاری بھی نہیں جا سکتی ہے. وہ وردی تو اتاری نہیں جا سکتی. یہ تو اللہ نے سینے میں ڈال دیا اپنا کلام. اس کی عظمت کا خیال کرے، اس کی عظمت کا احساس کرے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیر کثیر، اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، کوثر، بہت بڑی بھلائی. اور میں نے بتایا مفسرین کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کوثر ہو سکتی ہیں. نبوت بھی کوثر ہے، علم بھی کوثر ہے، حکمت بھی کوثر ہے، مقام محمود بھی کوثر ہے، یہ امتی بھی کوثر ہے، معجزات بھی کوثر ہیں، فتوحات بھی کوثر ہیں، جنت میں جو نہر ہوگی وہ بھی کوثر ہے. لیکن سب سے بڑی کوثر اور سب سے بڑی خیر کثیر اور سب سے بڑی بھلائی وہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اور میں نے کہا دوسری جگہ خود اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. اور علماء کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد
قرآن ہے، قرآن کا فہم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول نظر سے گزرا اور دل خوش ہوا کہ مجھ جیسے جاہل کے ذہن میں جو بار بار خیال آ رہا تھا کہ کوثر سے مراد، خیر کثیر سے مراد قرآن بھی ہو سکتے ہیں، تو اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر اور اتنے بڑے اللہ والے کہ ہاں سے اس کی تائید مل گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد قرآن ہے، اور عجیب بات فرمائی ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں دل میں بٹھا لو اور خدا کے واسطے اس پر عمل کر لو۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں جتنا قرآن سے تعلق رکھے گا وہ قیامت کے دن نبی کے ہاتھوں سے اتنے ہی زیادہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق رکھے گا، قرآن سے محبت کرے گا، قرآن سے جڑے گا، قرآن کا ادب کرے گا، قرآن کی عظمت کو جانے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے گا، اتنے ہی زیادہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس عظیم کتاب کی عظمت کو پہچانو اور اس کے ساتھ اپنا سچا تعلق جوڑو۔ ہم قرآن کی عظمت کو پہچانیں گے، قرآن کے ساتھ سچا تعلق جوڑیں گے، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس پر دل کی گہرائی سے ایمان لائیں گے، اسے پڑھیں گے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے اور اس کے نور کو، اس کے علوم کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ پھر تم اللہ کے خواص میں سے شمار ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خواص میں سے، یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ بہت گھٹیا سا لفظ ہے، وی آئی پی کیا چیز ہوتا ہے، اور گھٹیا اس لیے کہ بہت گھٹیا لوگوں کو وی آئی پی بنا دیا جاتا ہے۔ جو حقیقی وی آئی پی ہیں ان کو تو دنیا والے وی آئی پی بناتے نہیں ہیں۔ جو بڑے بڑے حرام خور، رشوت خور، قوم کے غدار، ملک کے غدار، ان کو ایئرپورٹ سے لے کر ایوان حکومت تک ہر جگہ وی آئی پی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے وی آئی پی وہ ہوں گے جو قرآن کی سچے دل سے خدمت کرنے والے ہوں گے، قرآن کے حقوق ادا کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی اشاعت کرنے والے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور قرآن سے سچا تعلق جوڑا جائے گا تو یقین فرمائیں کہ اندر کی بہت سی گندگیاں ویسی صاف ہو جائیں گی۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ اپنی اصلاح ضروری ہے، اور اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنا تزکیہ، اپنے دلوں کی صفائی اسی طریقے سے کروائی۔ وہ حضور کی صحبت میں بیٹھے اور آپ کی صحبت سے ان کے دل صاف ہو گئے۔ تابعین صحابہ کی خدمت میں بیٹھے، تبع تابعین تابعین کی خدمت میں بیٹھے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج کیسے کہا جائے، آج تو ایسی صحبتیں بھی انعقا ہو گئی ہیں، بہت کم ہو گئی۔ حقیقی اللہ والے بہت کم رہ گئے۔ دکانداروں کی کثرت ہے،
دین کا نام لے کر دنیا کمانے والوں کی کثرت ہے، حقیقی اللہ والے بہت کم رہ گئے۔ اللہ کہاں جائے؟ ارے کوئی صحبت نہیں رہی، قرآن کی صحبت تو باقی ہے۔ آؤ قرآن کی صحبت میں آؤ، اس کو ہاتھوں میں لو، محبت سے چومو، آنکھوں پر رکھو، سینے سے لگاؤ، سر پر رکھو، عقیدت اور محبت کا اظہار کرو، اس کو پڑھو، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی قسم اس سے محبت کریں گے تو دل صاف ہوگا، اس کے دیکھیں گے تو دل صاف ہوگا، اس کو پڑھیں گے تو دل صاف ہوگا، اس کو چھوئیں گے تو دل صاف ہوگا، انوار حاصل ہوں گے، اور اس کو سمجھ کر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا، ارے دنیا کے کسی خطے میں محروم نہیں رکھا۔ وہ دوست جو کفرستان میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، فرانس میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، یہاں تو پھر بھی مسجدیں ہیں، میں ان علاقوں کا نام نہیں جانتا کہ کوئی ایسا نام لوں کہ جہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی مجلس نہیں ہوتی، ارے وہاں پر بھی قرآن تو ہے، قرآن لے کر بیٹھ جائے، انشاءاللہ اس کو ایک نیک صحبت میسر آ جائے گی، اس کو انوار حاصل ہوں گے، برکات حاصل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی اس پر، دنیا میں جہاں کہیں بھی لے کر بیٹھ جائے، بت قدے میں بیٹھ جائے، وہاں پر بھی قرآن لے کر، رات کو جب سوتے ہو تو قرآن پڑھتے ہو، کیونکہ سارا دن قاری صاحب کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، تو نیند میں بھی قرآنی آیات خود بخود زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ اب ہم اپنے بچوں کو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں دن بھر، تو رات کو بعض اوقات اس کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ جو موت ہے یہ نیند کی بہن ہے، جیسے نیند کی حالت میں دن بھر قرآن پڑھا تھا تو نیند کی حالت میں زبان پر قرآنی آیات جاری ہو گئی، اگر زندگی بھر قرآن پڑھے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت اس کی زبان پر قرآنی آیات جاری ہوں، دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اگر تکلیف کی وجہ سے نہ بھی پڑھ سکا تو توجہ تو قرآن کی طرف ہوگی، ورنہ یہ بھی ممکن ہے، اور اللہ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ قرآن پڑھتے ہوئے ہو جائے۔ حافظ سید قربان علی شاہ رحمہ اللہ ایک سیدھے سادے اللہ والے انسان تھے، مختصر سی زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، موت کا وقت قریب آیا تو اپنے عزیزوں کو بلایا، سب بیٹھ گئے تو الحمد سے لے کر قرآن پڑھنا شروع کیا، والناس تک پورا قرآن پڑھ گئے، اور پھر کہنے لگے دیکھو قیامت کے دن تم اس بات کی گواہی دینا کہ میں قرآن کا حافظ تھا اور قرآن پڑھتا تھا، اور اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ زندگی بھر قرآن پڑھا تھا، مرتے وقت بھی قرآن نصیب ہوا، اور ان سے بھی زیادہ نصیحت آموز واقعہ حافظ ارادت الحق جیابی رحمہ اللہ کا میں نے پڑھا، انڈیا کے رہنے والے، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی، کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے، جب کسی بچے کا قرآن ختم ہوتا تو کہتے لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کرتے تھے، رقت طاری ہو جاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور بس یہ کہتے بیٹا دیکھو قرآن کو بیچنا نہیں، قرآن کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آتا
تو ایسی مسجدیں تلاش کرتے جہاں پر کوئی حافظ بھی قرآن سنانے کے لیے تیار نہ ہوتا، تو ان مسجدوں میں تھوڑا تھوڑا جا کر قرآن پڑھتے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ دل میں جذبہ یہ ہوگا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، کہیں یہ مسجدیں اللہ کے حضور قیامت کے دن شکوہ نہ کر دیں کہ اللہ نزول قرآن کا مہینہ تھا، لیکن میں جو کہ مسجد تھی قرآن کی آیات کو ترستی رہی، میرے اندر کوئی بھی حافظ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا، جو زندگی گزری۔ جب انتقال کا وقت آیا، سخت بیمار تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے، تیمار ادار بھی جمع تھے، تو ایک دم ان سے کہنے لگے، ارے یہ میرے نیچے تم نے قرآن کے اوراق بچھا رکھے ہیں، ان کو تو ہٹاؤ۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ کے نیچے تو قرآن کے کوئی اوراق نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اس بات پر اڑ گئے، بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ قرآن کے اوراق تو ہٹاؤ، مجھے بے ادب کیوں بنا رہے ہو، کس حال میں مجھے دنیا سے رخصت کر رہے ہو کہ میرے نیچے قرآن کے اوراق ہیں۔ ان کی سمجھ میں بات نہ آئی، وہ ان کے استاد کو بلا کر لے آئے، مولانا خیر الدین رحمہ اللہ کو۔ ان سے بھی یہی کہنے لگے، حضرت دیکھیں انہوں نے میرے نیچے قرآن کے اوراق بچھا رکھے ہیں، بے ادبی کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ استاد تھے، کچھ غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ اکبر، عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ حافظ صاحب آپ کے نیچے قرآن کے اوراق نہیں ہیں، لیکن آپ نے ساری زندگی جو بے لوث قرآن کی خدمت کی ہے، تو آج آپ سراپا قرآن بن گئے ہیں۔ آپ کو اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف قرآن ہی قرآن نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر، یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ قاری قرآن کے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ مسلم قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مسلمان بظاہر قرآن کا قاری نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ قرآن بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے خدمت کی، خاتمہ اس طریقے سے ہوا، ہر طرف قرآن ہی قرآن نظر آ رہا ہے۔ جب قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھایا جائے گا اور سچے دل سے قرآن کی خدمت کی جائے گی، تو ایک بڑا صلہ اللہ کی طرف سے یہ ملنے کی امید ہے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہاں، یہ بھی بہت بڑا صلہ ہے، جو کہ سمجھے اس کو صلہ۔ ارے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ اناڑی ہے اولاد، بے وقوف ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نا سمجھ ہیں۔ ایسا نہ ہو ادھر میری زندگی ختم ہو اور ادھر یہ دنیا ساری جو اتنی محنت سے میں نے کمائی ہے ایسی اڑا دے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا آپ کی اولاد کی طرف بھی منتقل ہو، تو کون مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ یہ میرا دین، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ بھی میری اولاد کی طرف منتقل ہو۔ جو سچے دل سے قرآن کی خدمت کرے گا، قرآن سے تعلق جوڑے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ایک صلہ یہ بھی ملے گا کہ اللہ پاک اس کی اولاد کو بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ ابھی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہا تھا۔ عجیب، اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ ان کے دادا تھے شاہ وجیہ الدین رحمہ اللہ، تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ قرآن کریم کے بہت بڑے خادم، قاری اور مفسر،
پھر خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری اور اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی اور شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ، چاروں قرآن کے خادم، کہ کوئی فارسی میں قرآن کا ترجمہ کر رہے، کوئی اردو میں قرآن کا ترجمہ کر رہے اور تفسیر لکھ رہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی فارسی اور اردو زبان میں قرآن کی خدمت ہو رہی ہے تو اس کا پہلا سہرا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے سر بنتا ہے، اور قرآن کا کوئی مفسر اور قرآن کا کوئی مترجم ان حضرات کے احسان سے انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اور پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ مخصوص اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، اللہ اکبر، ان کی زندگی بھی قرآن کی خدمت میں گزر گئی۔ تو اللہ جن کو قبول فرمائے تو یوں قبول کرتا ہے کہ نسلوں کو خدمت قرآن کے لیے قبول کر لیا جاتا ہے۔ عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن خیر کثیر ہے، بہت بڑی بھلائی، بہت بڑا خزانہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کیجیے، اس کی عظمت کو پہچانیے، اس کو دلوں میں اتاریے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ ارے اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں قرآن کو پھیلائیے۔ یاد رکھیے اس دنیا کا مستقبل کتاب کے اعتبار سے قرآن کے سوا اور کوئی نہیں، اور قائد کے اعتبار سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی اس دنیا کا قائد نہیں بن سکتا ہے۔ آج کل جب بھی انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ساری دنیا قرآن پر جمع ہوگی اور میرے آقا کی قیادت میں جمع ہوگی۔ یہ اس کائنات کے خالق کا فیصلہ ہے۔ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی سوائے اس قرآن سے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی، بہت بڑی بلائی عطا کی۔ تو اب آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دل کے اندر اللہ کی نعمت کی قدر ہو، اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرما دی ہے۔ دوسرے نمبر پر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جو حکم دیے اپنے جسم کو ان احکام کی تعمیل میں لگا دے۔ اللہ نے یہاں پر اس عملی شکر کا اپنے نبی کو حکم دیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ نماز بدنی عبادت، قربانی مالی عبادت۔ گویا کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ پر اتنا بڑا احسان کیا تو اپنے بدن کو بھی اس کی عبادت میں لگا دیں اور اپنے مال کو بھی اس کی عبادت میں لگا دیں۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب۔ اور حضور کے بارے میں تو آتا ہے کان یعظم النعمت وان دقت، اگر کہ چھوٹی سی نعمت ہوتی لیکن حضور اس کو بڑا کر کے بیان کرتے تھے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی مل جاتا، بڑا شکر ادا کرتے، اللہ نے کتنا کرم کر دیا، ارے ٹھنڈا پانی مل گیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، روٹی اور چند بوٹیاں وہ مل گئی، اور اللہ کے نبی نے
شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اللہ نے کتنا کرم کر دیا، ارے روٹی اور گوشت مجھے مل گیا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو کھجوریں مل جاتی، بڑا کر کے بیان کرتے۔ قرآن تو چھوٹی نعمت نہیں، اللہ اس کو کہہ رہا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نعمت کو اللہ کہے کہ یہ بہت بڑی ہے، اللہ کی تو چھوٹی بھی چھوٹی نہیں ہے، اور جس کو اللہ کہے کہ یہ بڑی ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، اور اس کا شکر کیسے ادا ہوگا۔ واللہ ایمان، قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں شکر ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن شکر ادا کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ میرے نبی ان کا شکر ادا کیجئے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے خالص اپنے رب کے لیے، قربانی دیجئے خالص اپنے رب کے لیے، بدن کو بھی لگائیے رب کی عبادت میں، اور مال کو بھی لگائیے رب کی عبادت میں۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ ابتر عربی میں اس کا معنی ناقص بھی ہے، دم کٹا بھی ہے، بے عزت بھی ہے، ایک خبیث سانپ کا نام بھی ہے۔ آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، آپ نے ابھی سنا کہ یہ کون سے دشمن تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا۔ کسی نے کہا سارے قریش، کسی نے ابو لہب کا نام لیا، کسی نے عاص بن وائل کا نام لیا، کسی نے عقبہ بن ابی معیط کا نام لیا، لیکن اللہ نے کسی کا نام بھی نہیں لیا۔ اللہ نے بات کو عام رکھا ہے کہ اے میرے نبی، جو بھی تیرا دشمن ہوگا، تجھ سے بغض رکھے گا، وہ ابو لہب ہو یا کوئی دوسرا، وہ پہلی صدی کا ہو یا کہ دنیا کی آخری صدی کا، جو بھی تیرا دشمن ہوگا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ اللہ نے بات کو عام رکھا، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن، تجھ سے بغض رکھنے والے اور تجھ سے نفرت کرنے والے، ان کی نسل کٹ جائے گی، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے نہیں، جو اللہ نے بیٹے دیے وہ لے لیے، بیٹیاں تھیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، میرے اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت۔ مجھے تو ایک واضح سی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹیوں کے وجود پر باپ شرمندگی سے سر جھکا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے کائنات کے آقا اور اپنے محبوب کو صرف بیٹیاں عطا کر کے یہ سمجھا دیا کہ اے میرے نبی کے ماننے والوں، کبھی بیٹی کی ولادت پر سر کو نیچے نہ کرنا، شرمندہ نہ ہونا۔ اگر بیٹیوں کا وجود کوئی شرم کی بات ہوتی تو میں اپنے نبی کو بیٹیاں نہیں بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں عطا فرمائی، اور ایک نہیں 4 بیٹیاں، اور بیٹا ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ اللہ پاک نے بیٹی ہی سے، بیٹیوں سے بلکہ ایک ہی بیٹی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی آپ کی نسل کو کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ تو آپ کی حقیقی اولاد ہے، لیکن آپ کی جو مانوی اولاد ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ارے کتنی بار الحمدللہ کہوں۔ الحمدللہ ہم سب کے روحانی باپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روحانی اولاد، آپ کے روحانی بیٹے
اور روحانی بیٹیاں وہ بے شمار، اور آج کوئی ایک بھی نہیں دنیا میں جو کہہ سکے کہ میرا سلسلہ نسب ابو لہب سے جڑتا ہے، میرا سلسلہ نسب عاص بن وائل سے جڑتا ہے، عقبہ بن ابی معیط سے جڑتا ہے، کوئی فخر کے ساتھ کہہ دے میرا سلسلہ نسب ان سے جڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے آقا کے قدموں کی خاک کی طرف نسبت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت آقا کے قدموں کی خاک کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس نسبت پر فخر ہے۔ یہ نسبت بھی بہت اونچی نسبت ہے، اس نسبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا، آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں آپ کے نام کو زندہ رکھوں گا، قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال نے کہا یہ زندگی کی نبض جو ہے، یہ حرکت جو کر رہی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ فلک ایستادہ اسی نام سے ہے۔ یہ فلک جو کھڑا ہے یہ حضور کے نام کی برکت سے کھڑا ہے۔ ہاں تو حضور کا نام باقی رہے گا، حضور کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، اور میرے بزرگوں اور دوستوں ان کا نام زندہ رہے گا جو حضور کے نام کے ساتھ اور حضور کے پیغام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، اپنے آپ کو وابستہ کر لیں گے۔ اس دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رہے گا اور آخرت میں بھی ان کا نام زندہ رہے گا۔ آج جن بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں، حضرت علی حجویری اور فلاں شیخ مجدد الفسانی اور حضرت ابن عربی اور فلاں، ان کو یہ عزت اور شہرت اور ان کے ذکر کو یہ دوام کیوں ملا؟ انہوں نے اپنی ہستی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں فنا کر دیا۔ اللہ نے ان کو بھی ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کا تذکرہ، ہمیشہ کی شہرت عطا کر دی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوگا، آخرت میں بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو حقیقت میں سچائی کے ساتھ حضور کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ قرآن کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ قرآن پر ایمان رکھنے، قرآن کا ادب کرنے، قرآن کی عظمت کو جاننے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو خدمت قرآن سے، محبت قرآن سے اے اللہ محروم نہ فرمانا، اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرمانا۔ اور اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے آب شیری نصیب فرمانا، اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمانا۔ آپ کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا دینا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com